یہ دو کنیکشن لگے ہوئے اور یہاں سے ان کا کنیکشن جو ہے یہاں جا رہا، پھر یہاں سے پوری دنیا میں جا رہا۔ ایک تیسرا کنیکشن بھی لگا ہوا ہے، اس کنیکشن میں سگنل کی خرابی ہو سکتی ہے، اس کنیکشن کے اندر بجلی بھی جا سکتی ہے، پیکج ختم بھی ہو سکتا ہے، اس کنیکشن کا چلانے والا سستی بھی دکھا سکتا ہے، بھول کے نعت خان کی جگہ خطیب کا، خطیب کی جگہ نعت خان کا نام بھی لکھ سکتا ہے۔ دو کنیکشن اور چل رہے ہیں، ایک یہاں سے آسمانوں پہ چل رہا ہے اور ایک یہاں سے، اس ادارہ نہیں، جتنے اداروں کے ساتھ تعلق رکھنے والے حضرات دنیا سے رخصت ہو گئے اور خصوصاً شہید فی سبیل اللہ، ایک کنیکشن وہاں چل رہا ہے، اس کے سگنل میں بھی پرابلم کوئی نہیں، جوں کا تو وہاں پہنچ رہا ہے، آواز کم بڑھتی اس کا بھی مسئلہ کوئی نہیں، یہاں آواز جا رہی ہے وہاں ثواب جا رہا ہے۔ اللہ آوازوں کو بھی برقرار رکھے اور ہمارے جانے کے بعد ہماری قبروں میں، اور جو پہلے چلے گئے اللہ سب کی قبروں میں ثوابوں کو بھی برقرار رکھے۔ اس زندگی کے 34 سالہ خطابت کے دور میں جو تجربہ اور مشاہدہ ملا وہ یہی ملا کہ موقع ہے اپنے ہاتھوں سے کچھ کر کے چلے جاؤ، بعد والے جو آگے چلے گئے وہ تمہارے بھروسے پہ رہے، جب آگے جانے والوں کو آپ خود اندازہ لگاؤ 24 گھنٹے میں کتنا یاد کرتے ہو، جب ہمارا یہ حال ہے تو ہمارے جانے کے بعد والوں کا کیا؟ تھوڑا سا گھر جا کے سوچ لینا، فقیر بہت بڑی بات کہہ کے چلا گیا، جب مجھے میرے ماں باپ 24 گھنٹے میں یاد نہیں آتے تو میری نسل کو تمہیں یاد آئیں گے؟ کوئی نہیں آنے۔ امیر ہوئے، وزیر ہوئے، غریب ہوئے، اوقات ہماری اتنی ہوگی 2 کلو چنے 8 کلو چاول، اور نائی بھی سستا تلاش کرتا پھریں گے۔ اور اس کے اندر بھی ڈنڈی ماریں گے۔ چاہیے تو یہ تھا بچے، بیوی، گھر والے، بہن بھائی سارے بیٹھ کے پڑھتے، کہا جی ہم تو روٹی کھلا سکتے ہیں، یہ پڑھنا پڑھانا ہمارے بس کی بات نہیں، مدرسے سے بلا لو 15-20 بچوں کو اور آ کے پڑھ جائیں گے۔ جو 15-20 بچے پڑھیں گے، نہ انہیں ابے کا پتہ، نہ ابے کے کام کا پتہ، نہ ان کے اعمال کا پتہ، سگا بیٹا پڑھے گا، اسے پتہ ہوگا باپ نے راتیں کیسے گزاری، دن کیسے گزارے۔ مدرسے کے طالب علم پڑھیں گے، چاولوں روٹی کا نقشہ سامنے ہوگا، بیٹا پڑھے گا باپ کی حالت کا نقشہ سامنے ہوگا۔ بڑا فرق ہے بھائی، ان کو تم نے الٹے دھندے پر لگا دیا، ان کو بلاؤ، ان سے پڑھواؤ، لیکن ان کے ساتھ خود بیٹھ کے پڑھو تاکہ آپ لوگوں کا بھی حصہ شامل ہو۔ آپ حضرات الحمدللہ درد دل رکھنے والے حضرات ہو، میں بات کو سمیٹ کے گفتگو کو عرض کروں گا کیونکہ وقت بڑا کم ہے، اور جمعۃ المبارک کا خطبہ الحمدللہ ابھی تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ سنیں گے اور نماز پڑھیں گے حضرت جی کی پیچھے۔ تو اول سے لے کر آخر تک بات یہ ہے کہ میرے عزیزو، اس وقت مدارس دینیاں آپ حضرات کی طرف پوری توجہ کے ساتھ نگاہیں جمائے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایسا تو ہم نے کام نہیں کیا تھا کہ ہمیں بیچ راستے میں چھوڑ کے چلے جائیں، ہر چیز کا وارث نظر آ رہا ہے، ہمارا وارث کوئی بننے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ کہہ کے تھک کے، او بھائیو مدرسے کا خیال کرو، مولوی جی کوئی مارکیٹ بنانی ہونا
ہفتے بعد آ کے دیکھ لو، چٹیل میدان ہوگا، ہفتے بعد آؤ ڈھانچہ بھی کھڑا ہوگا اور اندر ماربل لگ رہا ہوگا۔ مداری سے دینیا والے اینٹوں والوں کا فون آ رہا ہے، ان کا بند ہوا، سیمنٹ والے کا فون آ گیا، اس کا بند ہوا، راجگیر آ کے بیٹھ، کیا کرے؟ بھاگ یہ نہیں سکتے، لڑائی یہ نہیں کر سکتے۔ دکانوں پر کوئی اپنی مال کی پیمنٹ لینے آیا، ننگے ہو کے دکھا دیا، لے کر لے جو کرنا ہی، وہ کیا کرے گا؟ اگلی تاریخ پھر لے کے چلا جائے گا۔ یہ اپنا دامن بھی بچائیں گے، اللہ کے دین کی عزت بھی بچائیں گے، اور کوشش ہوگی آواز تو اونچی دور کی بات، سانس بھی کوئی اونچا نہ لے، ہماری عزت رہے یا نہ رہے لیکن اللہ کے دین کی عزت برقرار رہے۔ مشورہ دوں گا، اور اس کے لیے انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے جھولی بھی پھیلاؤں گا کہ آپ حضرات جہاں اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں مدارس دین، کیونکہ میرا تو کام یہی ہے۔ کل بھی 3 جگہ حاضری، آج بھی ہر جگہ روزانہ 800 سے 1000 کلومیٹر کا سفر، 17 نے لوگوں کے چہروں کی زیارت کرنا، مختلف لوگوں سے ملاقات کرنا۔ بہت سارے حضرات کہتے ہیں جی پہچانا نہیں بھائی، معذرت کے ساتھ۔ کئی حضرات غصے میں نمبر بند کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہمارے پاس تو کتنے فون آتے ہیں، تو روزانہ ہر ایک سے ملاقات ہوتی ہے، ہر ایک اپنے گھر کی پریشانی کر دعا کرو جی، دعا کر دو جی۔ ہمیں تم نے اتنا فارغ سمجھ لیا کہ ہمیں دعائیں کرنے، دعا کرو جی، بس دعا کریا کرو، میرے لیے دعا کر دو جی، بس اور ہمارا اور کام ہی کوئی نہیں۔ اور انشاءاللہ ہم کرتے ہیں اداؤں میں، وفاؤں میں، دعاؤں میں، کیونکہ ہمارے سے آپ کا تعلق اور آپ سے ہمارا تعلق ٹوٹ ہی نہیں سکتا۔ آپ یہاں نہ ہو، میں تقریر دواروں کو سناؤں گا، آپ آئے ہو تو مجھے عزت افزائی ملی، لاکھوں روپیہ جلسے کے اوپر لگا لیا، آپ لوگ یہاں نہیں آؤ گے تو کیا کریں گے؟ اسٹیج پہ بیٹھ جائیں گے۔ آپ ہیں تو ہم ہیں۔ خدا را دنیا داروں کے بہکاوے میں آ کر کہ مدارس والوں سے دین کا اور دنیا کا اور ملک پاکستان کا نقصان ہوتا ہے، ان کے بہکاوے میں آ کر مدارس والوں سے اور مدارس کا نظام چلانے والوں سے منہ نہ پھیر لینا۔ حضرت اقدس مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ رائے ونڈ کے اجتماع کے ممبر پر فرما گئے، فرمایا اگر کسی نے ایک عالم کی طرف یوں کر کے انگلی اٹھا لی، اس کو بے فکرہ ہو جا، تیری 7 نسلوں میں اللہ کوئی عالم پیدا نہیں کرے گا۔ اور پتہ نہیں، میں نے پڑھا تو نہیں، سنا تھا کسی اللہ والے سے کہ فتاوی عالمگیری میں مسئلہ ہے، کسی ایک عالم کی طرف یوں کر کے کہہ دیا اچھا نہیں ہے، فرمایا وہ کلمہ پڑھے اور اپنا نکاح بھی دوبارہ کروائے۔ یہ گلشن نبی کا گلشن ہے۔ آپ کے میرے گلشن کو آپ کے میرے ماں باپ دعا دے کے گئے، اس گلشن کو کملی والے رسول اللہ خود دعا دے کے گئے۔ اور پھر دریائے کرم موج میں آیا، فرمایا پڑھنے والا بنیو، پڑھانے والا بنیو، محبت کرنے والا بنیو، تعاون کرنے والا بنیو، 5واں میلی آنکھ سے دیکھنے والا نہ بنیو، جیسے آٹے میں نمک کا نہیں پتہ لگتا، تیرے 5 فٹ کے وجود کا جہنم کی آگ میں پتہ نہیں لگے گا۔ عزیزان اہلیان بصیر پور، حضرات سے عرض کر کے جاؤں گا، کوئی مدرسہ تعمیر ہو یا نہ ہو، گلہ باہر رکھا ہو، جو حسب توفیق کو ڈال دیا کرو۔ جمعۃ المبارک کے دن مسجد میں آؤ اور جیب میں پیسے کوئی نہیں، اور پھیری والا صندوقڑی لے کے تمہارے پاس سے گزرے، اللہ اکبر، بے شک خالی ہاتھ کھسے میں ڈال کے یوں صندوقڑی میں جھاڑ دیا کرو۔ اللہ مال نہیں دیکھتا، اللہ تو اداؤں کو دیکھتا ہے بھائی، اسے تو ادائیں پسند ہیں۔ مال والوں کے مال منہ پہ مار دیں، چلو بھاگو یہاں سے، وہ تو پیار دیکھتا ہے اپنے بندوں کا کہ میرے بندے میرے سے کتنا پیار کریں۔ اور یہ تو ماحول اور مجلسی پیار والوں کی ہے۔
حرم پہ مولانا مکی دامت برکاتہم العالیہ مکی حجازی مغرب کا درس دے رہے تھے، فرمان لگے مفتی محمد زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے مجھے خود یہ واقعہ سنایا. آپ لوگوں نے کیا پتا کسی نے دیکھا بھی ہو عمر رسیدہ نے، لیکن سنا سب نے ہے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ. جب سے ان کے جانے کے بعد منبر خالی ہوا، کسی ماں نے عطا اللہ شاہ بخاری جیسا جنا ہی کوئی نہیں. یہ خطابت والا خلا آج تک خالی ہے. جس کو انگریز سرکار مان گئی، جن کی خطابت کو وہ تسلیم کر گئے، مفتی محمد زین العابدین رحمت اللہ علیہ، بڑا مرد کلندر، سر پر رومال باندھ کر مغرب کے بعد منبر پر بیان کرنا. سن 87 میں 88 میں ان دور میں ہم نظر کی جا رہے تھے. مولانا مکی فرماتے ہیں مجھے کہا کہ ایک وقت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ پر ایسا آیا کہ کئی دن ہو گئے ان کے گھر میں چولہے میں آگ نہیں جلی، روٹی نہیں پکی. مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ستارہ ٹیکسٹائل مل کا مالک فیصل آباد کا، اس کو میں نے جا کے کہا امیر شریعت کے گھر کا یہ حال ہے. علماء کے ساتھ بڑی محبت قدر کیا کرتا تھا، تعاون. تو اسی وقت گاڑی نکالی، ملتان پہنچ گئی. کہا امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کہاں ہے؟ کہ مدرسے کے طلباء کرام میں بیٹھے ہیں، ہنسی مذاق چل رہا ہے. کئی ستارہ ٹیکسٹائل مل کا مالک ہے کہ اندر لے چلیے. مفتی صاحب بھی تشریف لے گئے. تو کان میں بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے کہا کہ بس ذرا کم بیٹھیے گا، طبیعت ناساز سی چل رہی، روٹی پانی کا تو اللہ ہی حافظ ہے. آج صبح جو ناشتے میں چائے پی، چائے میں ڈالنے کے لیے گڑ نہیں تھا، آج نمک ڈال کے چائے پی. تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ سفید کپڑے اور یہ پگڑیاں اور یہ گاڑیاں یہ وہ، تم کہتے مولویاں دی بڑی بلے بلے. تم اندر جھانک کے تو دیکھو کتنے زخم لے کے بیٹھے ہو. اس لیے آپ حضرات سے کہا جمعۃ المبارک کا دن ہو، ہر اپنی مسجد کے امام سے مصافحہ کرو اور اس کے ہاتھ پر 50-100 روپے. زیادہ میں تو بات ہی نہیں کرتا، ہماری اوقات اتنی کوئی نہیں، اور آپ لوگوں سے ہم اپنی اوقات گنوانا بھی نہیں چاہتے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ گڈڑی والا لباس پہن کے حجام کی دکان پر آئے. ایک امیر زادہ بیٹھ کر بال کٹوا رہا تھا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ پاس آئے، اس نے توجہ نہ کی اور آپ یہ کہتے ہوئے اس کی دکان سے نیچے اتر گئے. فرمایا تو گدڑی کو دیکھ کر کہہ رہا ہے اس آدمی کے پاس کیا ہوگا، کیا کٹنگ کے پیسے دے گا. فرمایا اس گدڑی کی قیمت تو 4 آنے کوئی نہیں، لیکن اس کرتے میں جو جسم ہے ساری دنیا قیمت لگانا چاہے جسم کی قیمت نہیں لگا سکتی. ان کے ساتھ تعلق رکھیے آپ حضرات. جمعے کی نماز میں آؤ نا، یہ برادرانہ مشورہ، یوں نہ کہنا مولوی کہنا مجھے تو اللہ کا شکر الحمدللہ، اللہ کا بہت ہی آسان ہے، رجے پڑھیں اللہ اور رجائیں گے، آپ کو بھی اللہ اور رجا دے. کہہ دو آمین. یہ بدعت نہیں ہے. ہدیہ سمجھ کر اپنے مولوی صاحب کی السلام علیکم 50-100 کتنے جمع ہو جائیں گے؟ 2000-2500. جب یہ کھیسہ بھر کے بچوں کے آگے جا کے مٹھی بھر کے یوں پھینکے گا نا، تو یہ بچے جھپٹیں گے اس کے اوپر، چھینا جھپٹی ہوگی. کتوں آئے آج میرے نمازیہ نے مینوں دیتے ہیں. ثواب تو بعد میں ملے گا. خدا کی قسم اس چھینا جھپٹی کو لینے کے لیے آسمان سے کئی فرشتے زمین پر آ جائیں گے، اور پھر 50 اور 100 روپے کی ہدیے کو دیکھنا سارا ہفتے نظام زندگی دنیا کا اور کچن کا اللہ کیسے چلاتے. میں نے اس میدان میں بہت کچھ الحمدللہ، نہ بڑوں کو نہ چھوٹوں کو نہ اپنوں کو نہ غیروں کو، بڑے بڑے حالات بھی آئے الحمدللہ، لیکن مجھے بڑے تجربے حاصل ہوئے.
تو پتہ لگا کہ آج ناشتے میں جو چائے پی اس میں نمک ڈال کے پی۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قریب، السلام علیکم مفتی جی کیا حال ہے، خیریت ہے؟ کہ ستارہ ٹیکسٹائل مل کا مالک ہے۔ میرے جیسا ہوتا اٹھ کے کھڑا ہوتا، اپنی جگہ پہ کہتا تھا جی بیٹھیے، آپ کا آنا مبارک ہو۔ آپ نے سلام کیا، پھر طالب علموں میں لگ گئے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں نے کان میں کہا، میں نے کہا حضرت ستارہ ٹیکسٹائل مل کا مالک ہے، توجہ کریں۔ بڑا علماء کرام کا خیال کرتا ہے کہ جب 2-3 مرتبہ میں نے کہا تو یوں اپنی زلفیں لہرائی، آنکھ میں آنسو آئے، فرمایا زین العابدین صاحب یہاں مل والے نہ لایا کرو، یہاں دل والے لے کے آیا کرو۔ یہ مجلس تو دل والوں کی ہے، مل والوں چلو چلو جاؤ کسی اور مسجد میں جمعہ پڑھو۔ اور ہم بھی دل والوں کے قدردان ہیں بھائی۔ مل والے کتنے دے دیں گے؟ 200 1000 5000 جیب میں ڈال دیں گے، لیکن جو 100 200 دے اس کے لیے بھی دعائیں کرتے ہو، جو نہ دے اس کے لیے بھی دعائیں ہیں۔ یہاں بھائیوں ذرا مل کو باہر رکھ کے آؤ اور دل لے کے آؤ، کیونکہ اللہ ملوں کو نہیں دیکھتا، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ اب مل والا یہاں متوجہ، جو مل والا ہوگا وہ 15 منٹ بعد گھڑی دیکھے گا، 2:15 ہو گئے جی، 2:30 ہو گئے جی۔ جو دل والا ہوگا وہ دنیا کی گھڑی نہیں دیکھے گا، وہ آخرت کی گھڑی دیکھے گا۔ تو سارے دل والے ہونا بھائی، دل والوں کا ساتھ دل والوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور دل والے کون ہیں؟ سنو قرآن،